اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رودباری کی باتیں۔ مرتے وقت بو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رودباری نے کہا کہ انتظار کرتے کرتے میری جان لبوں پر آ گئی ہے، آسمانوں کو کھول دیا ہے اور بہشت میں مسند بچھا دی ہے۔ اچھی آواز والے فرشتے بلبلوں کی طرح چیخ رہے ہیں کہ اے عاشق ہمارے پاس آ جا۔ ہمارے پاس آنے کے بعد تو خدا کا شکر ادا کر، کیونکہ ایسا بڑا رتبہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اگرچہ مجھے اس قدر انعام اور عزت مل رہی ہے، لیکن میری جان تحقیق سے دستبردار نہیں ہوتی۔ کہتی ہے کہ مجھے ان باتوں سے کیا کام، تو نے مجھے مدت تک انتظار میں رکھا۔ میں اہل شہوت یعنی ہوا و حوث والوں کی طرح کوئی پتا جیسا بے سرمایہ اور بے عزت نہیں ہوں کہ تھوڑی سی رشوت پر سر جھکا دوں۔ میری جان اور جسم میں عشق مل گیا ہے، اب نہ مجھے بہشت کی خبر ہے نہ دوزخ کی۔ اگر تو مجھے جلا کر خاک بھی کرتے تو سوائے تیرے کسی اور کو یاد نہیں کر سکتا۔ میں تجھے پکاروں گا اور تجھے یاد کروں گا، اور میں اپنی جان تک تجھے دے دوں گا۔ میں تو صرف تجھے جانتا ہوں، نہ مجھے دین کی خبر ہے نہ کفر کی۔ میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں گا اگر تو ان سے کنارہ کشی کر لے گا۔ دونوں جہانوں میں میری مراد تو ہی ہے۔ میری یہ دنیا اور دوسری دنیا تیری ذات ہے۔ میرے دل کی مراد یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ہمراہ ہو کے نعرے لگا۔ اگر میری جان دل کے برابر بھی تجھ سے سرکشی کرے تو میری ہا ہو یعنی حالت جذب کے نعرے بند کر دے۔ خدا کا حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب۔ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ میرے بندوں سے کہو، اے خاک کی مٹھی، اگر میرے پاس دوزخ اور بہشت نہیں ہے تو پھر میری عبادت اور بندگی مت کرو۔ اگر نار اور نور کا وجود نہ ہوتا تو تمہارا اور میرا کوئی واسطہ نہ ہوتا۔ اگر مجھے اس بات کا حق حاصل ہے کہ تم سب میری عبادت کرو، اگر خوف و امید نہ ہوتی تو تمہارا میرا کوئی واسطہ نہ ہوتا۔ چونکہ میں تمہارا خدا ہوں، اس لیے میرے لیے زیبا ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ بندوں سے کہو کہ غیر کی عبادت چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے عبادات کرانے کا حق حاصل ہے۔ میرے سوا تمام چیزوں کو توڑ دو، یعنی واسطہ مت رکھو۔ جن سے تیرا واسطہ ہے سب کو چھوڑ دے اور قطع تعلق کر لے۔ جب ان سب چیزوں کو توڑ دے تو انہیں بالکل جلا دے اور ان کی راکھ جمع کر لے، اور اس خاک کو جمع کر کے رکھ دے تاکہ اس خاک کو خدا کی غیرت کی ہوا پریشان کرے۔ جب تو ایسا کر دے گا تو پھر میں تجھ سے کہوں گا کہ اب جو کچھ تو ڈھونڈتا ہے اس خاک سے ڈھونڈ۔ اگر تجھے بہشت اور حور میں مشغول کر دیا جائے تو یہ سمجھ لے اس نے تجھے اپنے سے دور کر دیا۔ حکایت سلطان محمود کی ایاز کو بادشاہت دینے کی۔ جب ایاز کو سلطان محمود نے بلوایا، اسے تاج پہنا کر تخت پر بٹھا دیا اور کہا کہ میں تجھے بادشاہت دیتا ہوں، یہ لشکر تیرا ہے، تو بادشاہت کر کہ یہ ملک تیرا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو بادشاہی کرے اور زمین کے نیچے کی مچھلی اور چاند کے کان میں اپنی غلامی کا حلقہ ڈال دے۔ فوج والوں میں سے جس نے بھی یہ بات سنی، سب کی غیرت اور شرم کے مارے آنکھیں سیاہ پڑ گئی، یعنی آنکھیں جھکا لیں۔ ہر شخص کہتا تھا کہ آج تک کسی بادشاہ نے اپنے غلام کی اس قدر عزت کبھی نہیں کی، لیکن اس وقت عقل مند ایاز بادشاہت کے نام سے زاروں قطار رو رہا تھا۔ سب اس سے کہتے تھے کہ تو پاگل ہے اور عقل سے تجھے کوئی واسطہ معلوم نہیں ہوتا۔ اے غلام، جب تو بادشاہت کے مرتبہ پر پہنچ گیا تو اب روتا کس لیے ہے؟ خوشی سے بادشاہت کر۔ ایاز نے ان لوگوں کو بہت اچھا جواب دیا کہ تم لوگ درست راستہ سے بہت دور ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا بادشاہ یعنی سلطان محمود اب مجھے اپنی خدمت سے دور کر دے گا، وہ مجھے بادشاہت کے کاموں میں لگا دے گا۔ اگر سلطان محمود مجھے حکم دے تو میں اس کی خدمت میں سے ایک لمحہ کے لیے بھی غیر حاضر نہ ہوں۔ میں اس کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں مال و دولت کا کیا کروں؟ میری سلطنت اور بادشاہت فقط اس کا دیدار ہے۔
اگر تو خدا کا طالب اور خدا کو پہچاننے والے لوگوں میں سے ہے تو ایاز سے غلامی کا سبق سیکھ۔ اے شخص، تو دن رات بیکار پڑا رہتا ہے اور تو اپنی منزل مقصود کی طرف صرف پہلا ہی قدم رکھ سکا ہے، یعنی ہنوز روز اول کا معاملہ ہے۔ اے بے وقوف شخص، ہر رات صرف تیرے لیے خداوند تعالیٰ بلند آسمانوں سے اترتا ہے۔ اے بے ادب، تو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور ہمیشہ اس عزت افزائی پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا۔ خدا کی طرف سے تیرے استقبال کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے۔ افسوس، تو اس مطلب کا آدمی نہیں ہے۔ تجھ سے اس قسم کی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ جب تک بہشت اور دوزخ تیرے راستہ میں موجود ہیں، تیری جان اس وقت تک اس راز سے واقف نہیں ہو سکتی جب ان دونوں یعنی جنت اور دوزخ سے تو آزاد ہو جائے گا۔ اس دولت اور خوش نصیبی کی صبح کا اجالا تیری بدبختی کی شام کی تاریکی ویسے نمودار ہوگا۔ تو خدا کے عشق کے راستہ پر گامزن ہے، اس لیے دوزخ اور بہشت سے کوئی تعلق مت رکھ، اپنے کام سے کام رکھ اور کسی بات کو مت دیکھ۔ اگر تو سب دروازوں یاری علائق دنیوی سے دور ہو جائے گا، اس وقت تیرے جیسا آدمی ملنا ناممکن ہو جائے گا، اور اگر تو عورت بھی ہے تو اپنی ہمت کی وجہ سے مرد ہو جائے گا۔ رابعہ الویہ کی مناجات۔ رابعہ نے کہا کہ بیدوں کو جاننے والے خدا تو دشمنوں کے کام دنیا میں بنا دے اور دوستوں کو صرف آخرت کا رتبہ عطا کر، اور میں تو دنیا و آخرت سے بالکل آزاد ہوں۔ اگر میں دونوں جہانوں کی پرواہ کروں یا تیرے سوا کسی اور چیز کی تمنا یا خواہش کروں تو میں کافر ہوں۔ اگر دنیا اور آخرت میں مفلس اور غریب رہوں گی تو تیرے عشق کا غم میرا ہمدرد اور غمخوار ہوگا۔ میرے لیے تیری طرف سے یہ قربت اور افلاس ہی کافی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے تو میرا اور میں تیری ہوں۔ جو اس کا ہے پھول بھی اسی کے لیے ہیں، اور ساتوں سمندر پلوں کے نیچے اسی کے لیے ہیں۔ جو کچھ اس وقت موجود ہے یا تھا یا آئندہ ہوگا، یہ سب کچھ اسی کا یعنی خدا کا ہے، اور اس کی ذات بے مثال ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے خدا کا خطاب۔ دنیا کے پیدا کرنے والے نے پردوں سے باہر نکل کر حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر سے خطاب کیا اور فرمایا کہ جو چیز بھی دنیا میں موجود ہے، خواہ وہ بری ہے یا بھلی، ظاہر ہے یا پوشیدہ، تو یہ سب چیزیں میری عوض یا بدلہ میں حاصل کر سکتا ہے، لیکن میری جیسی ہستی اور میری قیمت تجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ چونکہ میرے عوض میں کوئی چیز نہیں مل سکتی، اس لیے تو میرے بغیر مت رہ۔ میں روح ہوں اور تو اپنے جسم کو بغیر روح کے مت رکھ۔ اے میرے بندے، میں ایسی ہستی ہوں کہ تجھے میرے بغیر چارہ نہیں، اور تو مجھ سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل مت رہ۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے بغیر زندگی کی خواہش مت کر، اور میری ہستی کے سوا جو چیز بھی تیرے سامنے آئے اس کی آرزو مت کر۔ اے دنیا کے طلبگار، تو رات دن اسی غم دنیا میں گھلا جاتا ہے۔ تو جس چیز کو طلب کر رہا ہے وہ بت ہے۔ اگر تو اس دنیا کو پسند کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ دونوں جہانوں اور قیامت کے دن تیرے دل کی مراد اور مقصد تیرا خدا ہونا چاہیے۔ تو اس مکار اور فریبی دنیا کا سودا مت کر، اور خدا کو کسی چیز کے عوض میں بھی فروخت مت کر۔ سلطان محمود کے لشکر کا سومناتھ کے بت کو حاصل کرنا۔ لشکر محمود نے سومناتھ کے مندر میں ایک بت کو حاصل کیا جس کا نام لات تھا۔ لات اصل میں کعبہ کے ایک بت کا نام تھا۔ تمام ہندو بت کے لیے کھڑے ہو گئے اور محمود کے راستہ میں بت جتنے وزن کا سونا ڈال دیا، لیکن سلطان محمود اس بت کو فروخت کرنے پر کسی حالت میں رضامند نہیں ہوا اور آگ جلا کر اسے جلا ڈالا۔ ہر ایک شخص یہی کہہ رہا تھا کہ اس بت کو آگ میں جلانا نہیں چاہیے۔ محمود نے جواب دیا کہ میں ڈرتا ہوں، قیامت کے دن سب کے سامنے خدا کہے گا، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام جو بت تراش تھے، اور محمود کو ایک جگہ رکھو، کیونکہ ان میں سے ایک تو بت تراش ہے اور دوسرا بت فروش ہے۔ محمود نے حکم دیا کہ جب آگ جل جائے تو اس بت کو اور ان بت پرستوں کو آگ میں جلا دو۔ آتش پرست لکھنا تعجب کی بات ہے، یہ لوگ آتش پرست نہیں تھے۔ بت جلنے کے بعد 20 من جواہرات اس میں سے نکلے
اور وہ خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ سلطان محمود نے کہا کہ اس بت میں سے اس قدر دولت نکلنی چاہیے تھی اور خدا کی طرف سے مجھے یہی بدلہ ملنا چاہیے تھا، تو ان تمام بتوں کو توڑ دے تاکہ تو بت کی طرح کفر کے سمندر میں غرق نہ ہو جائے۔ جبکہ عشق دولت نفس کے بت کو جلا دیتا ہے تو اس جسم میں سے بہت سے جواہرات نکلتے ہیں، جبکہ تو نے اپنی روح کے کانوں سے ازل کے دن سن لیا تھا۔ اب تو اس حکم کے بجا لانے میں انکار مت کر، جبکہ تو نے اول دن سے اس کی خدائی کا اقرار کر لیا، پھر اس خدا سے دل میں انکار کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب اول دن سے تو خدا کا عاشق ہے، پھر اس سے علیحدگی کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ اے انسان، تو نے روز ازل اس کی خدائی کا اقرار کر لیا اور اب آخر میں اس سے منکر ہوتا ہے۔ خدا کی ہستی سے کسی حالت میں انکار نہیں کر سکتا، اس لیے اس کی غلامی اختیار کر اور جو کچھ تو نے وعدہ کیا تھا اسے وفا کر اور بے وفائی مت کر۔ سلطان محمود کی نظر ماننا کہ وہ ہندوؤں پر فتح پالے گا۔ سلطان محمود بادشاہوں کی شمع جبکہ غزنی سے ہندوؤں سے جنگ کرنے کے واسطے روانہ ہوا، اس نے ہندوؤں کے لشکر کا بہت بڑا مجمع دیکھا اور اس فوج کی کثرت کو دیکھ کر اس کو بہت فکر ہوئی۔ اس دن اس عادل بادشاہ نے نظر مانی، یعنی عہد کیا کہ اگر میں اس لشکر پر فتح حاصل کر لوں تو جو مال غنیمت یعنی لوٹ مار بھی اس جگہ سے ملے گا وہ سب کا سب غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کروں گا۔ آخرکار جب سلطان محمود کو فتح حاصل ہو گئی، اس نے بہت سا مال و دولت حاصل کیا اور اپنی فوج کے ہمراہ واپس آیا۔ اس مال غنیمت کا ایک حصہ خیال سے باہر تھا اور اس کے متعلق سینکڑوں عقل مند اور حکیم بھی اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ مال کتنا ہے، جبکہ انہیں اس قدر بے شمار اور لا تعداد مال غنیمت مل گیا تو کم وقت لشکر والوں کے دل میں فتور آ گیا۔ سلطان محمود نے ہر ایک سے کہا کہ اس مال غنیمت کو فقیروں میں تقسیم کر دو، کیونکہ میں نے شروع ہی میں خدا سے نظر مانی تھی اور اب تاکہ میں اپنے عہد کو وفا کروں۔ جواب دیا کہ اتنا مال و دولت بلا ہم ان فقیروں اور بے خبر لوگوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ مال سپاہیوں کو دے دے، ورنہ یہ لوگ تیرے خلاف دلوں میں کینہ رکھیں گے، یا اس کو اپنے خزانے میں جمع کرنے کا حکم دے۔ بادشاہ اسی فکر میں پڑا رہا اور ان باتوں کے متعلق سوچتا رہا۔ ایک شخص ابو الحسین بہت عقل مند تھا جو بہت نیک اور دیوانہ تھا۔ وہ سپاہیوں کے قریب سے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے دور سے جاتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اس معاملہ کا اختیار اس دیوانے کو دے دیتا ہوں، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو کچھ کہے گا میں وہی کروں گا۔ یہ شخص کیونکہ بادشاہ اور سپاہیوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس لیے اس معاملہ میں جو کچھ کہے گا بالکل بے غرض ہوگا۔ سلطان محمود نے اس دیوانہ کو بلوایا اور پوشیدہ طور پر اس کو سارا معاملہ سمجھا دیا۔ اس عاشق خدا دیوانے نے کہا کہ اے بادشاہ، کیونکہ یہ کام تجھے اس جگہ پہنچ کر یعنی غزنی میں یاد آیا ہے، اب اگر آئندہ تجھے خدا سے کوئی کام نہیں پڑے گا تو اس معاملہ کے متعلق ایک جو کے برابر بھی فکر مت کر، اور اگر آئندہ تیرا اس خدا سے کام پڑنے والا ہے تو اس معاملہ میں 2 جوؤں کے برابر بھی کمی مت کر۔ خدا نے جب تجھے فتح عطا کی اور تیرا کام درست کر دیا، اس نے یہ کام اپنا سمجھ کر کیا، تیرا کام نہیں کیا۔ آخرکار محمود نے یہ تمام مال غنیمت لٹا دیا اور محمود بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ سب سے پہلے اپنی برائی دور کر اور پھر خدا کے عشق میں خوش رہ۔ تو دوسروں کے عیب دیکھنے میں بال کی کھال نکالتا ہے، اور جب تو اپنے عیب دیکھتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ اس بے وقوف مست کی حکایت کہ جسے بوری میں بند کر دیا تھا۔ ایک مست اور دیوانہ شخص پانی میں سب کام کاج کرتا تھا، کیونکہ ہمیشہ سے یہ کھیت کاٹنے کا کام کرتا تھا، اس لیے اس کا سر اور پاؤں خراب ہو گئے تھے۔ ایک عقل مند کو اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا اور اس مست شخص کو ایک بوری میں بٹھا دیا اور اسے کندھے پر اٹھا لیا تاکہ اسے لے جائے۔ اسے راستے میں ایک اور دیوانہ شخص ملا۔ یہ دیوانہ ہر وقت جس سے بھی ملتا تھا بدمستوں کی سی حرکتیں کرتا تھا۔ پہلا دیوانہ جو بوری کے اندر بیٹھا تھا، اس نے جب اس دوسرے مست کی یہ بری حالت دیکھی، اس نے کہا کہ اس بدبخت انسان کو کم کھانا چاہیے تاکہ میری طرح آزادی سے رہے۔ دوسرے مست نے جب یہ دیکھا تو اپنی مستی اور دیوانہ پن چھوڑ دیا۔ اگر تجھے عشق کی ذرا سی بھی خبر ہوتی تو تجھے تمام عیوب نامعلوم ہوتے۔ تو عیبوں کو دیکھتا ہے
کیونکہ تو عاشق نہیں ہے اور بے شک تو اس مطلب کا آدمی نہیں ہے۔ اس شخص کی حکایت جو 5 سال تک ایک عورت پر عاشق رہا۔ ایک شخص بہت طاقتور تھا۔ ایک سال وہ ایک بوڑھی عورت پر عاشق ہو گیا۔ اس معشوق عورت کی آنکھ میں ناخن کے سے برابر سفیدی تھی۔ اس آنکھ کی سفیدی سے وہ شخص بالکل بے خبر تھا، اگرچہ اس عورت کو اس نے بارہا دیکھا تھا۔ جب انسان عاشق ہو جاتا ہے تو اسے معشوق کی آنکھ کی خرابی کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا عشق ٹھنڈا پڑ گیا اور اس بیماری کو ایک دوا نے فائدہ کر دیا، یعنی عشق ختم ہو گیا۔ اس نے اس وقت کہا، اب جب کہ تیرا عشق کم ہو گیا ہے، میری آنکھ نے اس وقت تیرا عیب دیکھا ہے۔ عورت نے کہا، جب سے تیرے عشق میں کمی آ چکی ہے، اس وقت سے میری آنکھ میں یہ خرابی ہو گئی ہے۔ تو نے اپنے دل میں بہت سے خیالات اور وہم و گمان پیدا کر لیے۔ اب تو اپنا بھی اے دل کے اندے ایک عیب دیکھ لے۔ تو کب تک دوسروں کی عیب جوئی کرتا رہے گا؟ اپنا عیب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ، کیونکہ جب تجھے اپنا عیب بڑا معلوم ہوگا تو پھر تجھے دوسروں کے عیوب کی پرواہ نہیں رہے گی۔ ایک محتسب کے ایک مست کو مارنے کی حکایت اور مست کا اس کو جواب دینا۔ محتسب کوتوال کی طرح ایک عہدہ دار تھا جو بازاروں میں پھر کر شراب پینے کی ممانعت کرتا تھا اور لوگوں کو سزا دیتا تھا۔ محتسب نے اس مست کو بہت زیادہ مارا۔ مست نے جواب دیا کہ اے محتسب، تو اتنا شور مت مچا، کیونکہ اس مقام پر تو حرام کی روٹی کھا کر راستہ پر پڑا تھا۔ تو مجھ سے زیادہ بدمست ہے، لیکن تیری مستی کو کوئی نہیں دیکھتا۔ مجھ پر اس سے زیادہ ظلم مت کر، تو اپنا انصاف خود کر۔ دوسرے پرندہ کا سوال، کسی مرغ کے کون سا تحفہ قابل ہے؟ ایک اور پرندے نے کہا کہ سی مرغ تک جانے والے ہدہد، اس جگہ کی کون سی چیز اچھی ہے؟ اگر تو کہے تو میں اس دنیا سے کوئی چیز خرید کر وہاں لے جاؤں۔ بادشاہوں کے لیے تحفہ نہایت عمدہ لے جانا چاہیے، کیونکہ بغیر تحفے کے جانا بخل اور خساست کی نشانی ہے۔ ہدہد کا جواب۔ ہدہد نے کہا کہ اے پرندے، اگر تو حکم ماننے والا ہے تو وہاں وہ چیز لے جا جو وہاں نہیں ملتی۔ جب تک تیرے دل میں عشق کا درد پیدا ہوگا، اس وقت تک مردوں کی صف میں تیرا شمار نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں عشق کا درد اور سوز ہے، اسے نہ رات آرام آتا ہے نہ دن کو چین نصیب ہوتا ہے۔ جو چیز تو وہاں لے جائے گا وہاں موجود ہوگی، پھر ایسی چیز لے جانے سے کیا فائدہ؟ اس جگہ علم ہے اور خدا کے بید ہیں اور فرشتوں کی اطاعت و بندگی ہے۔ تو دل کا درد اور جان کا غم لے جا، کیونکہ یہ چیزیں وہاں موجود نہیں ہے۔ اگر سر کے درد کے مارے ایک آہ بھی نکلتی ہے تو یہ آہ جگر کے جلنے کی خوشبو اس درگاہ تک لے جاتی ہے۔ تیری جان کا مغز اس درگاہ کی خاص چیز ہے اور تیرا نفس صرف چھلکا اور کھال ہے، یعنی تیری جان درکار ہے، نفس کھال کی طرح بیکار چیز ہے۔ اگر ایک آہ سچے دل سے نکلے تو یہ انسان کی نجات کا باعث ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔